بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ہر قسم کی بری عادت سے نجات کا وظیفہ۔ ہر قسم کی بری عادت، مثلا شراب نوشی، سگریٹ، افیون وغیرہ بری عادت چھڑانے کے لیے سورہ فتح کی آیت نمبر 23 اور 24 کو ماں بسم اللہ شریف کے 11 مرتبہ بعد نماز مغرب پڑھا جائے، اور ساتھ ہی درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں۔ وہ درود شریف یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد سید الصالحین و سید المؤمنین و سید الزاہدین، اور اس کے درمیان میں 11 مرتبہ سورہ فتح کی آیت نمبر 23 اور 24 سنت اللہ التی قد خلت سے وکان اللہ بما تعملون بصیرہ تک بعد نماز مغرب پڑھے، اور جس کسی کی جو بری عادت چھڑانا مقصود ہو اس کو ذہن میں رکھیں۔ اگر ان آیات اور درود شریف کو زعفران سے کاغذ پر لکھ کر کے روزانہ پلا سکتے ہیں تو ویسا کیجئے، یہ بہت عمدہ ہے، ورنہ کم از کم اس طریقے سے اس وظیفے کو 41 روز مسلسل کیا جائے، انشاءاللہ تبارک و تعالی بری عادت چھوڑ جائے گی۔ بچوں کا رونا دھونا بند ہو جائے۔ چھوٹے بچے جو اکثر بہت زیادہ چیختے چلاتے روتے دھوتے ہیں تو ان کے گلے میں یہ دعا لکھ کر کے ڈالیں، اور اس کو کسی بھی قلم سے لکھ سکتے ہیں، یہ لکھ کر کے بطور تعویذ بچوں کے گلے میں ڈالیں، حفاظت بھی رہے گی اور ان کا رونا دھونا بھی موقوف ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ دل کی سختی، شک اور حجاب دور ہو۔ جس کسی کا دل سخت ہو گیا ہو اور ایمان کے تعلق سے کوئی شک و شبہ پیدا ہو گیا ہو تو ایسے شخص کو چاہیے کہ منگل، بدھ، جمعرات 3 دن روزہ رکھے، اور جمعرات کے دن افطار کے بعد ایک کاغذ پر سورہ نساء کی ان آیتوں کو لکھ لے۔ پھر عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر 2 رکعتیں کر کے 12 رکعتیں پڑھیں، 2 رکعت کر کے 12 رکعتیں ادا کرے، اور اس کے بعد 100 بار الحمدللہ پڑھے، پھر 100 بار سبحان اللہ پڑھے، پھر 100 بار اللہ اکبر کہے، پھر اس کے بعد 18 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے۔ یہ سب گن کر کے کرنا ہے بالکل، اور پھر اس کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لے۔ اور یہ جو آیت ہے اس کو لکھ کر کے سورہ نساء کی اس آیت کو زعفران سے لکھ لے یا کسی سے لکھوا لے، اور اس کے بعد اس کو پانی میں ڈال کر کے چھوڑ دے۔ پھر دوسرے دن علی صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد علی صبح طلوع آفتاب سے قبل اس پانی میں سے تھوڑا سا پیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی تمام شک و شبہات نکل جائیں گے، ایمان قوی ہوگا، وسوسے دفع ہوں گے، اور چاہیے کہ اس پانی کو اس اندازے سے پیے کہ 7 روز میں پی کر کے ختم کرے، روزانہ اسی وقت پینا ہے۔ سورہ کوثر برائے حاجت۔ جس کسی کو کوئی مہم یا حاجت درپیش ہو اسے چاہیے کہ شب جمعہ کو بعد نماز عشاء یا تہجد کے وقت، بہتر ہے تہجد کے وقت، 12 رکعت بنیت نفل برائے حاجت ادا کرے، اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھتا جائے۔ یہ خیال رہے کہ جو لوگ تہجد کے پابند ہیں تو وہ تہجد میں جتنی رکعتیں نفل پڑھتے ہیں ان کے علاوہ یہ 12 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور اس میں ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد نہایتی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو، اور جو کچھ بھی حاجات دینی و دنیاوی ہو وہ مانگ لے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ عطا ہوگا۔ یہ عمل عجائبات میں سے ہے۔ مسلسل ناکامی سے نکلنے کا وظیفہ۔ جس کسی کو مسلسل ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہو تو اسے چاہیے کہ سورہ آل عمران کی اس آیت کو روزانہ 40 مرتبہ پڑھے، یعنی قل اللہم مالک الملک سے لے کر کے وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب تک، یہ 40 مرتبہ بعد نماز عشاء پڑھنا ہے، اور اس کے اول آخر درود تنجنا ضرور پڑھیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ناکامیوں کا سلسلہ
موقوف ہو جائے گا۔ اور یہ نقش حفاظت حمل کے لیے ہے، اس کو حمل کی حفاظت کے لیے لکھ کر کے گلے میں ڈال سکتے ہیں۔ ڈورا اتنا بڑا ہو کہ وہ ناف کے اوپر تک رہے، اور یہ خود سے بھی کوئی کسی کو حاجت ہے تو وہ لکھ سکتے ہیں اور احباب لکھ کر کے حاجت مندوں کو دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔